اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ منافقون یہ قرآن پاک کی 63 نمبر صورت ہے، 28ویں پارے یعنی 28 پارہ نمبر 28 میں یہ صورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی فقرے اذا جاءک المنافقون سے اس کا نام ماخوذ ہے، جو اس کا نام بھی ہے، اس کا مضمون بھی ہے، عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں منافقین ہی کا طرز عمل بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی مصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر جیسی رسول اللہ مدینے میں پہنچے تھے اس وقت اس کا نزول ہوا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری میں ہوا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو اس سے پہلے جب مدینہ میں جتنے قبائل آباد تھے ان میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج جو کہ آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے، خانہ جنگیوں میں مصروف رہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی کی نوبت اس حد تک آ جاتی تھی کہ قتل عام اور پھر جنگ چھڑ جاتی تھی، اور پھر یہ روش کئی مہینوں سالوں تک جاری رہتی تھی، نسل در نسل یہ جو ہے سلسلہ چلا رہتا تھا۔ تو پھر یہ دونوں قبائل اس بات پہ جو ہے وہ یہ اس روش سے تھک ہار کر اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ ایک شخص کو اپنا لیڈر بنا لیں، ایک اور سیاسی قیادت اس کو سونپ دی جائے، اور پھر اس شخص کی لیڈرشپ کو تمام قبائل فالو کریں گے، حتیٰ کہ یہ اپنے اس بادشاہ کو بنانے کے لیے اس کی رسم تاج پوشی کرنے کے لیے اس کا تاج تک بنوا چکے تھے۔ اور یہ رئیس جو تھا قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق اور ابن ہشام جو کہ سیرت کے کتاب نگار ہیں، اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یعنی یہ سب واقعہ ہونے والا تھا، اوس اور خزرج اپنا ایک لیڈر یا اپنا ایک بادشاہ بنانے والے تھے، اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور پھر مدینہ میں جو انصاری صحابہ تھے، یعنی ان کے گھرانوں میں، انصاریوں کے گھر میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ پھر مدینے میں میجورٹی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس سچویشن میں عبداللہ بن ابی سلول بہت بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے سوا یہ کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ تو اس نے اپنے بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے یعنی جو شیخ، جو بڑے مالدار اور سرداروں میں سے لوگ تھے شامل تھے، وہ ان سب کے ساتھ اپنی حمایتوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، حالانکہ ان سب کے دل جل رہے تھے۔ ان سب کو بالخصوص عبداللہ بن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا، سخت صدمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی بادشاہت، اس کی بادشاہی چھین لی ہے، اور کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی سیاست چھن جانے کا غم وہ اپنے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف تو اس کا حال یہ تھا کہ وہ ہر جمعے کو جب رسول اللہ سے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان، جو خطبے کے سامعین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتا اور کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں، جس کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت و شرف بخشا ہے، لہٰذا آپ سب لوگ ان کی تائید کریں، اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سن لیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ایک طرف تو اس کا حال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہا ہوتا تھا، اور دوسری طرف اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی جو منافقت کا پردہ تھا وہ چاک ہوتا جا رہا تھا۔ مخلص لوگ جو کہ مسلمانوں سے مخلص تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اہل ایمان جو کہ صحابہ کرام تھے، ان کے اوپر یہ کھلتی جا رہی تھی بات کہ وہ دل میں اپنے کتنے بغض رکھتا ہے اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے۔ پھر سب سے پہلے اس کا منافقانہ طرز عمل جب سامنے ظاہر ہوا، جب جنگ بدر کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنی کنیکہ کی بدعہدی اور سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک بنی کنیکہ تھا۔ جب ان لوگوں نے یہودیوں کے قبائل نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر ان کے ساتھ عہد کر لیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو فالو کیا جائے گا، حکم جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ پھر اپنے عہد کی بدشکنی کرنے پر بنی قنیقاع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، یعنی جنگ کی، تو یہ عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسری بار اس کا منافقانہ طرز عمل جب سامنے آیا، جب غزوہ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی نے غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس۔ نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1,000 آدمی لے کر گئے تھے، اور 1,000 آدمیوں میں سے بھی یہ منافق عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو توڑ کر واپس لے گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 آدمیوں کے ساتھ 3,000 کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے ساتھ ہی پہ پہچان گئے تھے کہ یہ منافقت میں جو اس کے منافقت میں شریک کار تھے، اور یعنی اس کے ان ساتھیوں کو بھی پہچان لیا گیا تھا کہ جو اس کے ساتھ منافقت میں شریک تھے۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر پیش آیا۔ اس موقع پہ اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اس سے بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے جان نثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، یعنی بنو نذیر جو تھے وہ یہودی کا قبیلہ جو مدینے میں یہ بات تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ ہی اندر سے ان یہودی بنی نذیر کے لوگوں کو پیغام بھیج رہے تھے، ان یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، نہ کہ اللہ کے رسول کی کا ساتھ دیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کو، یعنی اس خفیہ جو خط و کتابت ہو رہی تھی، اس سارا راز اللہ تعالیٰ نے خود ہی کھول دیا۔ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں اس بات کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر اس کی ایک اور منافقانہ طرز عمل سامنے آ گیا۔ اس کا منافقانہ حال جانتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک اس کے ساتھ ایمان کا دعویٰ تھا نا اس کا، تو اس کے ساتھ کوئی سخت معاملہ نہیں اپنایا، بلکہ لحاظ کا معاملہ ہی فرماتے تھے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔